عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر ہی لگائیے اسی کی داستاں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے چند لفظ تلاوت کیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پورے کا پورا قرآن یہ حضور کی نعت ہے، پورا قرآن۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے حضور کی عظمت کے ترانے گا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بالواسطہ حضور کی نعت اور حضور کا ترانہ ہوتی ہیں۔ کہ یا تو قرآن میں حضور کے پیاروں کا ذکر، یا قرآن میں حضور کے دشمنوں کا ذکر، تو جو پیارا ہوتا ہے اس کے پیاروں سے پیاری بھری باتیں یہ بھی اس کی نعت ہوتی ہے، اور پیارے کے دشمن کو چھتر لگانا یہ بھی تو اسی کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا قرآن اسی پر مشتمل ہے۔ اور میں نے جو خطبہ میں آیت پڑھی ہے یہ بھی ایسی آیت ہے جب خطیب خطبہ میں پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کی بات ہونے لگی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ یہاں پر توجہ چاہوں گا، دو تین گلاں نے تھوڑی جہاں اوکھیاں نے، بعد پھر سوکھیاں آ جانیاں، ذرا توجہ نال سن لینا۔ رفعنا یہ ہے جمع کا صیغہ، پڑھ دیو نا اردو دے اندر واحد تے جمع، عربی دے گرامر دے تسنیہ بھی ہوندا ہے، دو نو تین پھر جمع کہتے ہیں۔ ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ اچھا، یہ جو اگر کوئی اکیلی ذات کوئی کام کرے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کیا کہ ہم نے کیا؟ ایسا نہیں ہے نا جی، وہ انگلش وہی ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے ہم، آئی میں نے، میں آئی ایک واسطے تو وہی جمع واسطے ہوتا ہے۔ تو رفعنا ہم نے کیا، اللہ ایک ہے یا کئی ہیں؟ ایک ہے، ایک ہے نا، اللہ تو ایک ہے، پھر یہ کیوں فرمایا رفعنا، ہم نے بلند کر دیا؟ حالانکہ اگر دوسری طرف دیکھیں نا، سورہ بقرہ ہے، آخری رکوع ہے، ہمیں جو طریقہ سکھایا، جو سمجھایا کہ مجھے کیسے پکارنا ہے، تو فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به۔ یہ سارے جو صیغے ہیں نا واحد کے ہیں، سارے صیغے واحد کے ہیں، اور آخر میں انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ انت یہ معنی کیے تو ہمارا مولا ہے۔ اچھا، ہم جب رب کو پکاریں تو کہہ کر پکاریں، مولا تو رزق دے، مولا تو شفا دے، مولا تو نوکری دے، مولا تو گاڑی دے، بینک بیلنس دے، بنگلے دے، تو کہہ کر بلاتے ہیں نا۔ حالانکہ اگر کوئی شاگرد استاذ کو تو کہہ کر بلائے تو کیا کہیں گے؟ اب بے ادب، استاد نو تو کہہ کے بلانا ہے۔ اگر کوئی بیٹا باپ نو آکھے تو، پھر کی آکھاں گے؟ بے ادب میں تو تے۔ اگر کوئی مرید پیر نو کہہ دیتے پھر پیر دے رنگ نہیں ویکھن والے ہونے۔ چھوٹا بڑے کو تو کہے تو بے ادبی ہے، شاگرد استاذ کو تو کہے تو بے ادبی ہے۔ کبھی سوچا جو سب سے بڑا ہے اسے جب بھی پکارتے ہیں تو کہہ کر بلاتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اسے جب بھی پکارتے ہیں مولا تو رزق دے، مولا تو علم دے، مولا تو شفا دے، جب بھی پکارتے ہیں تو کہہ کر پکارتے ہیں تو آواز آتی ہے، ہاں اس کو تو کہتے ہیں،
یہ اس کا ادب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی اکیلی اور واحد ذات ہے کہ اس کو ایسے سیغے سے بھی نہ بلایا جائے جس میں دوئی کا تصور آ جائے، جس میں تین کا تصور آ جائے۔ اس کو جب بھی پکارنا ہے اکیلی ذات ہے تو کہہ کر بلانا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمیں جو قانون سکھایا وہ تو یہ ہے کہ واحد کے صیغے کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، لیکن جب محبوب کی عظمت کی باری آتی ہے تو کہتا ہے رفعنا، ہم نے بلند کیا۔ وہاں پر یہ نہیں کہتا رفعت لک ذکرک، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں تو میں کہا رفعنا، ہم نے کہا۔ اگر حضور کی عطا کی بات آئی تو وہاں انا اعطینا، ہم نے دیا۔ آتے تو نہیں کہا کہ میں نے دیا۔ اگر رسول کی رحمت کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک، ہم نے بھیجا۔ ارسلتو کا نہیں کہا کہ میں نے بھیجا۔ مولا عجیب بات ہے، اگر اپنے محبوب کی عظمت کی بات کرتا ہے تو جمع کا صیغہ، ہمیں جو حکم دیتا ہے تو واحد کا صیغہ۔ مولا رامز کیا ہے؟ تو علماء لغت نے لکھا کہ اگر کوئی اکیلی ذات کہے نا کہ ہم نے یوں کیا، اکیلی ذات ہو اور وہ کہے کہ ہم نے یوں کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھا رہا ہوتا ہے یہ کام کسی کمزور نے نہیں کیا، بڑی طاقت والے نے کیا۔ کسی کمزور نے نہیں کیا، کسی لاچار نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا ہے جو سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تو فرمایا محبوب تیرے ذکر کی بات ہونے والی ہے، تیرے ذکر کی رفعت کی بات ہونے لگی ہے۔ میں لوگوں کو پہلے اپنی عظمت سمجھا دوں کہ یہ تیرا ذکر جو بلند کیا ہے یہ کسی عام نے نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا ہے جو سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اب تیرے ذکر کا چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا، تیری رفعت کے جھنڈے کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ یہ جھنڈا کسی کمزور نے نہیں لگایا بلکہ سب سے بڑھ کے طاقتور نے لگایا۔ اس لیے فرمایا رفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ اب حضور کا ذکر اللہ نے بلند کیا، اور بلند کی صورتیں کیا ہیں، کیسے بلند کیا، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ اللہ کا ذکر اللہ نے بلند کیا، حضور کا ذکر؟ تو اس حوالے سے امام ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا شفا شریف کے اندر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو حضور کا ذکر بلند کیا، حضور کو رب فرماتا ہے محبوبہ فجعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی، اے محبوبہ تیرا ذکر اب تیرا نہیں رہا، تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ تیرا ذکر اب صرف تیرا نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ تو تھا ہی، لیکن اب صرف ذکر مصطفیٰ نہیں رہا، بلکہ اب ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ذکر خدا بھی بن گیا۔ جس نے مصطفیٰ کا ذکر کر لیا اس نے رب رحمان کا ذکر کر لیا، جس نے حضور کا ذکر کر لیا، جس نے محمد کی تسبیح جپ لی اس نے اللہ کی تسبیح پڑھ لی، جس نے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیعنا، یا طبیب قلوبنا، جس نے حضور کا ذکر کر لیا اس نے الہنا اللہ اکبر کہہ لیا۔ تو اب حضور کا ذکر صرف حضور کا نہیں رہا، بلکہ حضور کے ذکر کو رب نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ فمن ذاکرک ذاکرنی، محبوب جس نے تیرا ذکر کر لیا بس اس نے میرا ذکر بھی کر لیا۔ تیرا ذکر کر لیا تو اب حضور کے ذکر کی نعتیں پڑھی گئیں، حضور کا ہی ذکر تھا نا، سنتے رہے پڑھتے رہے، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف حضور کا ذکر تھا، جو حضور کا ذکر ہے وہ ذکر خدا کا بھی ہے۔ اور حدیث ہے ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر یہ رب کی عبادت ہوتا ہے، رب کی عبادت ہوتا ہے، آگے جا کے سمجھ جائیں گے۔ تو محبوب جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا، جس نے تیرے
رخسار کی باتیں کر لی، گیس و رخسار کی باتیں کر لی، جس نے تیرے نور و جمال کی باتیں کر لی، جس نے تیرے حسن و کمال کی باتیں کر لی، جس نے تیری سیرت کا تذکرہ کر لیا، جس نے تیرے کردار اور تیرے اخلاق کا تذکرہ کیا، محبوب کل قیامت کا دن ہوگا، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، جس نے تیرے رخسار کا ذکر کیا ہوگا، جس نے تیری سیرت کا، تیرے کردار کا، تیرے اخلاق کا ذکر کیا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال جب کھلے گا اس پر صرف تیرا ذکر نہیں لکھا ہوگا، بلکہ وہاں لکھا ہوگا کس نے ہر دم اللہ اللہ کہا ہے۔ نامہ اعمال میں صرف تیرا ذکر نہیں ہوگا، وہاں پر میرا ذکر لکھا ہوگا، وہاں پر میرا ذکر ہوگا، کیونکہ تیرا ذکر اب صرف تیرا نہیں رہا، اب وہ میرا بھی بن گیا ہے۔ اب ایک اور نکتہ ذرا سنیے گا کہ یہ فرمایا فمن ذاکا راکا ذاکارانی، توجہ سے ذرا، کہ جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ یہ یک طرفہ بات ہے، دو طرفہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے تیرا ذکر کر لیا، میرا ذکر کر لیا، میرا ذکر کر لیا، تیرا ذکر کر لیا، یہ ہے دو طرفہ بات۔ یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے تو میرا ذکر کر لیا، لیکن جس نے میرا ذکر کیا اس نے تیرا ذکر نہیں کیا۔ جس نے تیرا ذکر کر لیا میرا ذکر ہو گیا، لیکن جس نے میرا ذکر کیا وہ نہ سمجھے کہ میں نے مصطفیٰ کا بھی ذکر کر لیا۔ اچھا ایتھے اے والا کیوں یک طرفہ گل کی تھی؟ اس واسطے کہ رب کو پتا تھا کہ حضور کا ذکر سن کے جس کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچے گی، جس کے دل کو چین نہیں آئے گا، حضور کا ذکر کر کے جس کے لب پر مسکراہٹ نہ آئے، جس کے رخسار پر چمکناہٹ نہ آئے، اور جس کے سینے کو چین نہ ملے گا، وہ اپنے خود سے باطن سے کام لے گا۔ جو حضور کے ذکر پر ناز نہ کرے گا، حضور پر قربان نہیں ہوگا، وہ تو راہ ڈھونڈے گا کہ نہ ہی کرنا پوے۔ کیوں جی؟ نہ ہی کرنا پوے۔ وہ اس کے باطن میں خبث ہوگا، حسد ہوگا، تعصب ہوگا۔ اگر یہ کہہ دیتا نا فمن ذاکرا نی ذاکرا کا، جس نے رب کا ذکر کر لیا اس نے رسول کا ذکر کر لیا، پھر وہ کہے گا ہاں بھائی رات میں نے تسبیح پھیر لی ہے، اللہ اللہ پڑھ لیا ہے، اس میں محمد بھی آ گیا ہے، یہ کہہ سکتا تھا۔ اس لیے رب نے فرمایا یہ دو طرفہ بات ہی نہیں ہے، یک طرفہ بات ہے۔ جس نے میرے محبوب کا ذکر کیا میرا ذکر تو ہو گیا، لیکن میرے ذکر سے میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوا، وہ کرنا پڑے گا۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جو ہوتے ہیں نا حضور کے ذکر سے جلنے والے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں اور حضور غوث اعظم سے فیض یافتہ بھی ہیں، وہ ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدہ میں نا سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، وہاں ایک آدمی 12 سال تک اعتکاف بیٹھا رہا۔ کتنے جی؟ روزے 10 دن بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، پیچھے کام کار چل دے کوئی نہیں۔ 12 سال تک اعتکاف بیٹھا ہے مسجد کے اندر، اللہ 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 12 سال تک کرتا پیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عبادت میں مصروف تھا، چند لوگ آئے، مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھ کے نا ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا۔ اب وہ نا جب حضور کا ذکر سنا تو نا اس کے ماتھے پہ شکن پڑ گئے، وٹ جنوں کہندے نے پہ گئے، غصہ چڑھن لگا، لال پیلا ہوئے پیا، اور کی سوچ کے یہ انہوں نے کیا شور مچا رکھا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، صرف
اسی کا ذکر ہونا چاہیے. انہوں نے کیا مصطفیٰ مصطفیٰ لگا رکھا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ راکو صلاح. انہوں نے کیا, آج بھی کئی بدبخت انگلیاں اٹھاتے ہیں نا اہل سنت پر, انہوں نے کیا شور مچا رکھا ہے. یہ تو صرف اللہ کا گھر ہے, اس کا ذکر ہونا چاہیے. کہتے ہیں میں جتنی دیر وہ بیٹھے رہے ذکر کرتے رہے میں جلتا رہا. اب جب اٹھ کر چلے گئے, کہتے ہیں پیدا کرنے والی کی قسم ہے, جب رات ہوئی نا اور میں سویا, خواب کے اندر وہی مسجد کا نظارہ میرے سامنے ہے. مسجد میری آنکھوں کے سامنے ہے. کیا دیکھتا ہوں؟ وہ مسجد کا کونا جس میں 12 سال تک اللہ اللہ, سجدے پہ سجدہ, رکوع پہ رکوع اور قیام پہ قیام کرتا رہا. وہ کونا خالی پڑا. وہاں طریقیاں منڈلا رہی ہیں اور اندھیروں کا راج. اور وہ کونا جہاں پر چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا, وہاں پر خود تاجدار کائنات آئے بیٹھے ہیں. اور اکیلے نہیں آئے, صحابہ کی جماعت ساتھ ہے, اور حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کر حضور کی عظمت کی باتیں کر رہے ہیں, اور حضور اپنی ہر عظمت کی بات سن کر جھومتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور ساتھ ساتھ داد بھی دیتے ہیں, با صدیق جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس دن مجھے خبر ہوئی اور پتہ چلا کہ اگر رب کے گھر میں, خدا کے گھر میں اسی کا ذکر اگر 12 سال تک بھی مصطفیٰ کے ذکر سے جدا کر کے کیا جائے وہ رد ہے, مردود ہے. لیکن اگر چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کر لیا جائے, ایسا مقبول ہوتا ہے کہ خود تاجدار کائنات بھی تشریف لے آتے ہیں. خود تاجدار کائنات بھی تشریف لے آتے ہیں. کہتے ہیں اس دن میرا نظریہ بدلا اور اس دن میں نے پھر توبہ کی. ارے سنیو خوشبخت ہو تم, تمہاری دھڑکنوں میں مصطفیٰ رہتے ہیں, تمہاری دھڑکنوں میں مصطفیٰ رہتے ہیں. تو ایک صورت رفعت ذکر کی یہ ہے کہ محبوبہ فجعلتو کا ذکر من ذکری, تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا. دوسری صورت حضور کے رفعت ذکر کی, یہی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, اس کی تفسیر کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظری کے اندر ایک حدیث لے کے آئے ہیں بخاری شریف کی. جب یہ آیت حضرت جبریل لے کے آئے نا, تو حضور نے پوچھا جبریل اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے, حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے محبوبہ اذا ذکرت ذکرت معی, اے میرے محبوب جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا, میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. اور مفسرین نے لکھا ان الملأ الاعلی اذا یذکرون اللہ یذکرون معه محمدا, رب کے جتنے بھی فرشتے ہیں جب رب کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا ذکر بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رب کے فرشتوں کی تعداد کا پتہ ہے کیوں جی؟ اللہ جانے کتنے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے, کروڑوں اربوں خربوں کتنے ہیں. کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی سبحان اللہ کی تسبیح میں ہے, کوئی اللہ اکبر کی, کوئی الحمدللہ کی. ہر فرشتہ رب کی ثنا کر رہا ہے. تو مفسرین نے لکھا جو فرشتہ رب کی ثنا کر رہا ہے وہی فرشتہ حضور کی بھی ثنا کر رہا ہے. یہ مطلب ہے اذا ذکرت ذکرت معی, جب میرا ذکر ہوگا ساتھ میں تیرا ذکر ہوگا. اب میں کہتا ہوں کلمے میں اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ, ساتھ میں محمد رسول اللہ. اذان میں اللہ کا ذکر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, حضور کا ذکر. خطبہ میں جہاں رب کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر. نماز میں جہاں رب کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر. جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر. اچھا کچھ بد دل بھی تے ہوندے نے نا. ایک بندہ کہندا جی مفتی صاحب اے تسی کی لایا جتھے اللہ دا ذکر ہوتے رسول اللہ دا ذکر, جتھے حضور دا ذکر ہوتے اللہ دا ذکر, اللہ دا ذکر دے نال حضور دا ذکر. نماز دے وچ جو اسی نماز شروع کرنے ہاں
تو کی کرنے ہیں؟ شروع جدوں کرن لگ دیاں کی کہنے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذکر خدا تو ہے یہاں، ذکر مصطفیٰ تو نہیں ہے۔ ڈھونڈنے والے ایسی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جدا کہاں کہاں ہوئے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، وہ یہ دیکھتے ہیں جدا کہاں کہاں ہوئے، ہم تو دیکھتے ہی قرآن و حدیث کو اس لیے ہیں کہ ملتے کہاں کہاں ہیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کہنے لگا جی اللہ اکبر، ذکر خدا تو ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں نظر بھی کیسے آئے؟ تعصب کی عینک کو اتار کے دیکھنا ذرا، تعصب کو ہٹا، حسد کو ہٹا، پھر ذرا دیکھ کہ جب مکبر، جب نماز پڑھنے والا نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہنا یہ ذکر خدا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کہنا ذکر خدا ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ اے محبوب، عبادت میری ہوگی، ادا تیری ہوگی، اور تیری اداؤں کو ہی میں اپنی عبادت بنا دوں گا۔ حضور کی ادا بھی رب کی عبادت، حضور کا ذکر بھی رب کا ذکر، حضور کی ہر ادا یہ رب کی عبادت ہے۔ تو حضور کے لیل و نہار کا ذکر ہو تب بھی عبادت، حضور کے رخسار کا ذکر ہو تب بھی عبادت، حضور کے کیف و سرور کا ذکر ہو تب بھی عبادت، حضور کے حسن و نور کی بات ہو تب بھی عبادت، تب بھی عبادت۔ تو یہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ کہنے لگا جی تسی جڑے سنی ہو نا، اے مصطفیٰ نو خدا دے نال ملا دیندے ہو، مصطفیٰ نو خدا نال ملا دیندے ہو۔ میں کہ اسی انہیں جو کہ کتھے، ساڑھے چھ ہمت کتھے کہ مصطفیٰ نو خدا دے نال ملائیے۔ میں کہ ذرا جہالت والی آنکھ اینک لا نہ، ذرا قرآن پڑھ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نہیں ملاتے، وہ خود جبریل کو بھجوا کر، مصطفیٰ کے تلووں کو چما کر، اپنے پاس بلا کر، ہر پردہ ہر دوری ہٹا کر، فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل طے کرا کر، قرب میں ملا کر خود ملتا ہے، ہم نہیں ملاتے۔ ہماری کہاں جرت کہ ہم حضور کو خدا سے ملائیں، وہ خود ملتا ہے، ہم کہاں ملا سکتے ہیں؟ اے جی تسی مصطفیٰ نو نا حضور دا شریک بنا دیتا ہے، شریک مان دے ہو۔ میں اسی کوئی بدبخت ہاں، اسی کوئی بے ادب ہاں، گستاخ ہاں کہ مصطفیٰ نو رب دا شریک منیے؟ میں کہنا ہونا رب دا شریک منیا حضور دی شان گھٹ دیئے۔ سوچو سوچن پہ گئے، بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ حضور کو رب کا شریک کہنے میں حضور کی شان گھٹتی ہے۔ یہ جملہ سنے سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال بھی اس پر دیتا ہوں، باہر جا کے وہ ادھی دی گل سنی ہوندی ہے اور پھر بعد جا کے نا فتوے لاندے اے جی مولوی نے کیڑی گل کر دیتی۔ حضور کو رب کا شریک کہنے میں حضور کی شان گھٹتی ہے، کیونکہ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے۔ ہم حضور کو رب کا شریک نہیں، رب کا حبیب مانتے ہیں۔ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے۔ موسیٰ خلیل صاحب دوست نے انہوں نے نال لے کے مثال دے لنگا، کوئی اور غصہ ہی نہ کر جائے۔ اسی دونوں رل کے نا ایک دکان پا لئی، مثال دے لنگا گل سمجھان واسطے۔ برتنہ دی دکان سی، مٹی دے شیشے دے برتن اسی رکھ لے، دکان تے بیٹھ گئے۔ میں موسیٰ خلیل صاحب نو کیا جی جناب نو جی ذرا میں نا ایک نا پیالہ توڑن لگا ماں، توڑ لواں؟ اے کیا کھن گے؟ نہیں، اسی توڑن واسطے تھوڑی دکان پائی ہے، جی توڑ دے رہے تھے پھر منافع تے سانو ہو گیا نا۔ نہیں جی تسی اے پیالہ نہیں توڑ سکتے، اے گلاس نہیں توڑ سکتے۔ نہیں میں اسرار کرا، نہیں میں توڑنا ہی توڑنا ہے۔
आखन के अच्छा इन्ना ही शौक है ना, अपना हिस्सा अलग कर लिया तो ओदे विचों जाके तोड़, अपने हिस्से चो मैं नहीं तोड़न देना। ऐसा ही है नहीं, मेरा नुकसान होएगा, अपना हिस्सा अलग करो, उसमें जाके तोड़ो। मैं कहता हूं शरीक वो होता है जो मट्टी का एक प्याला नहीं तोड़ने देता। और हबीब कौन होता है? मौला ये 14वीं का चांद चमक रहा है, इसे तोड़ना चाहता हूं। मिट्टी का प्याला नहीं है, 14वीं का चांद है, मौला इसे तोड़ना चाहता हूं। तो महबूबा पूछने की जरूरत क्या है, इशारा करके टुकड़े करके रख दे, टुकड़े करे तब भी तेरी मर्जी है, जोड़ दे तब भी तेरी मर्जी है। क्योंकि महबूबा तू मेरा शरीक तो नहीं है ना कि मैं रोकूं कि नहीं नहीं ये नहीं तोड़ना, तू मेरा हबीब है। और हबीब तो वो होता है जो सारे का मालिक होता है, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। ये होता है हबीब। इसलिए मैं कहता हूं कि हुजूर को शरीक कहने में हुजूर की शान घटती है। हम कोई बेअदब है हुजूर को शरीक कहेंगे? अच्छा ये था जिक्र मुस्तफ़ा, जहां पर खुदा का जिक्र वहां पर मुस्तफ़ा का जिक्र। ये दूसरी सूरत थी हुजूर की जिक्र की रिफात की। अच्छा तवज्जो मेरी तरफ भाई, आंदे हो भाई बस कर देना, मैं चूंकि टाइम नहीं वेख्या कितने बजे शुरू किया सी जी। अगर थक गए हो तो बंद कर देना, अगलियां गल्लां नहीं करते, क्योंकि मैं तंग नहीं करना तुहानू दोस्तां नू। अगर सुननी है तो सुभान अल्लाह उच्ची आवाज में, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारी महफिल की जीनत बने अल्लामा मौलाना इज़हारुल हक साहिब से आलवी, अल्लाह ताला इन्हां दा साया साडे सिरां ते तादेर कायम और दायम रखे। मैं अर्ज करदा पिया सा कि हुजूर का जिक्र उसकी रिफात, कि हुजूर के जिक्र की रिफात दो सूरतें बयान हो गई। पहले क्या थी, बोलते नहीं गए कि फजालतु का जिक्र मिन जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया। अब जिसने तेरा जिक्र कर लिया मेरा जिक्र कर लिया। और दूसरी सूरत क्या है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, जब मेरा जिक्र होगा मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र होगा। अच्छा ये बात भी जहन में रखें कि हुजूर का जो जिक्र बुलंद किया है ये रब ने अपने जिम्मे लिया है, हमारे जिम्मे नहीं लगाया। सानू नहीं आख्या तुसी हुजूर दा जिक्र बुलंद करो, सानू रफ़अना हमने बुलंद कर दिया, तुसी मुकल्लफ नहीं बुलंद करन दे, हमने बुलंद कर दिया। क्यों? तुम्हारी ड्यूटी इस वजह से नहीं लगाई, तुम तो मखलूक हो, तुम्हारी एक हद है और मैं नहीं चाहता मेरे महबूब का जिक्र किसी हद पे रहे। तुम्हारी एक हद है ना, तुम कितना भी जिक्र करो एक हद है, उस हद से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम्हारे जिम्मे नहीं है, क्योंकि महबूब का जिक्र मैं उस हद तक ले जाना चाहता हूं जहां पर हद भी हद ना रहे। तुम्हारी इब्तिदा है, तुम्हारी इंतहा है, तुम बुलंद करोगे तो बुलंदी की इब्तिदा और इंतहा होगी। मैं वो हूं जो असली हूं, जो अब्दी हूं, मेरी इब्तिदा भी नहीं मेरी इंतहा भी नहीं। अब तुम्हारी ड्यूटी नहीं कि तुम बुलंद करो, क्योंकि तुम्हारी इब्तिदा है, इंतहा है। अपने महबूब का जिक्र मैंने बुलंद कर दिया, क्योंकि ना मेरी इब्तिदा है ना इंतहा है। तो मैं चाहता हूं मेरे महबूब का जिक्र भी ऐसा हो जाए, ना उसकी इब्तिदा हो ना उसकी इंतहा हो।
اس کی انتہا تک عقل، شعور، فہم، گمان بھی نہ پہنچ سکے، اس رفعت تک میں اپنے محبوب کا ذکر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے تمہارے ذمہ نہیں ہے، میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں۔ رفعنا، ہم نے بلند کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جنہ کوئی دبان دی کوشش کرتا ہے دبدا نہیں ہے، اوپر کے اتنے ہوندا ہے۔ شروع تے نا سال دے وچ یوم میلاد ایک جڑی محفل ہونی، سال بعد سلام پڑھیا جانا تے فتوے لگنے شروع ہو گیا، ہو شرک ہو گیا، ہو بدعت ہو گیا، اے کتوں کام کر لے، حضور دا ذکر، حضور تے سلام پڑھنا، درود پڑھنا، کی کہنے لگے جی کی ہے اے تے بدعت۔ کیا ان کے روکنے سے رک گیا؟ پھر جہاں پر ایک محفل سال کی ہوتی تھی وہاں پر کتنی ہونے لگی؟ پھر اعتراض اور زور شور سے آئے، یہ تم نے کیا کر دیا، اور بھی بڑھا دیا، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ 11 لوگ آکھیا اچھا اس طرح تے پھر ہر اذان دے نال حضور دا درود پڑھنے ہیں، پھر روکو کنا روکو، ہر اذان کے سے پہلے بعد میں، پھر ہر جمعے کے بعد حضور پر درود و سلام پڑھا جانے لگا۔ سنیوں کی مسجد کی نشانی بن چکی ہے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، ہر مسجد کے اندر ہر جمعے میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جتنا دبانے کی، تو کیا خیال ہے اگر وہ روکیں گے تو کیا حضور کا ذکر کوئی کم ہو جائے گا، بلندی کم ہو جائے گی؟ ارے تو نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، حضور کا دربار تو وہ ہے۔ حضرت کام فرماتے ہیں کہ حضور کے مزار پر، حضور کے دربار پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، حضور کے مزار کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں شام تک۔ پھر شام کو اور گروہ فرشتوں کا 70,000 کا آتا ہے صبح تک، اور یہ سلسلہ کب سے ہے، کب تک ہے؟ فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، زمین پھٹے گی، حضور باہر تشریف لائیں گے، اس وقت بھی 70,000 فرشتے وہاں پر درود پڑھ رہے ہوں گے۔ ارے جس کا ذکر خدا بھی کرے، جس کا ذکر فرشتے بھی کریں، تو نہ کرے تو پھر کی تیرے نہ کریں کی گھٹ جانا؟ ارے جس کا ذکر شجر بھی کریں، جس کا ذکر حجر بھی کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا مکہ کی گلیوں میں، جب باہر نکلے تو حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر سے پاس سے گزرتے، ہر ایک سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس کا ذکر پتھر بھی کریں، جس کا ذکر شجر اور درخت بھی کریں، تو نہ کرے گا تو کیا حضور کے ذکر میں کمی آ جائے؟ یہ مت سمجھنا ہم نہیں کریں گے تو ان کا ذکر میں کوئی کمی آئے گی، کوئی بلندی رک جائے گی، نہ بلند تو رب نے کر دیا، اب اس کو روک کون سکتا ہے؟ اور ہم تو ہم رہے، ہندو بھی حضور کا ذکر کرنے سے نہ رہ سکے، وہ بھی محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ آخری جو باتیں ہیں میری توجہ سے ذرا، ہندوؤں کا ایک مشاعرہ تھا، اے شیر شار سارے شاعر کٹھے ہوندے اور اپنی اپنی نظمہ پڑھ دیں۔ شاعر آئے نا تے انہوں نے ایک تخیل دیتا گیا، ایک موضوع دیتا گیا کہ تسی آج کس موضوع تے نظم پڑھنی ہے۔ موضوع کی ہے جی اپنی خواہشات نو شیراں دے اندر پیرونا ہے، تانوں کی چاہیے وہ تسی اپنے شیراں چ دسنا ہے، جدی خواہش وڈی ہوئے گی وہ جت جائے گا۔ دیکھا گیا بھائی کون اچھی خواہش کرتا ہے شیراں دے اندر۔ اب شاعر آتے گئے، کوئی کہتا ہے مجھے سورج چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے چاند چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ستارے میرے قدموں میں آ جائیں، کوئی کہتا ہے میں دنیا کا حکمران بن جاؤں، مجھے کرسی مل جائے، میں یہ بن جاؤں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی آرزوں کو پیش کیا۔ اب باری آئی کالکا پرشاد کی، ہندو تھا، اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تو بھی اپنی خواہش کا اظہار کرنا ذرا۔ اب کالکا پرشاد نے جو خواہش کا اظہار کیا، سب کی خواہشوں کو اپنے شعر کے اندر پرو دیا، کہنے لگا ہاں گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت دارین کو دامن میں چھپا لے،
افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور پھر کالکا پرشان سے پوچھے کہ تو کیا لے. کہتا ہے کسی کو سورج چاہیے، کسی کو چاند چاہیے، کسی کو دارین کی دولت چاہیے. مجھ سے پوچھو مجھے کیا چاہیے. تو کہنے لگے ہاں ہاں کیا چاہیے. تو کالکا پرشان بولا ہاں ہاں، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور کالکا پرشاہ سے پوچھے کہ تو کیا لے. تو کیا لے؟ نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. نہ مجھے سورج چاہیے، نہ چاند چاہیے، نہ مجھے دنیا کی دولت چاہیے. اگر مجھے حضور کے نالین مل جائیں تو میں کہوں گا ہاں ہاں مجھے سب کچھ مل گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں گر رکھنے کو مل جائے سر پہ نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہندو بھی حضور کی نعت ذکر کرتے نظر آتے ہیں. ایک نام آتا ہے چودھری دلو رام کوسری، پہلے ہندو تھا بعد میں مسلمان بن گیا تھا. چودھری دلو رام کوسری یہ بھی پوری زندگی حضور کی نعتیں ہی پڑھتا تھا. بازار ہندوؤں کے ہوتے تھے لیکن زبان ہندو کی تھی، نعت مصطفیٰ کی ہوتی تھی. حضور کی نعت ہندو پڑھتا ہے ہندوؤں کے بازاروں میں. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے یار، ہندو ہو، ہندوؤں کے بازاروں میں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھے، حضور کے نعرے لگائے، اور مسلمان حکومت ہو اور حضور کا ذکر ہو کریں تو کیا ہو جائے، پرچے ہو جائیں. حضور کا ذکر، یا رسول اللہ کس کا ذکر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. کیا خیال ہے اے ساڈے پیو دادے دا ذکر تھوڑی ہے. کیوں جی؟ نہ خادم حسین دا تے نہ سعد رضوی دا ہے. ذکر کدا ہے؟ حضور دا ذکر ہے. تے حضور دا ذکر کریے تے پرچے ہو جان، پرچے ہو جان. پھر میں کہنا اے وہ ہندوؤں دے پھر چنگے کوئی نا. ہندوؤں دا بازار ہے، ہندو پڑھدا ہے نعت مصطفیٰ دی. اور ایک دا شعر ہے اللہ رے کیا رونق بازار محمد، خود معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد. دنیا میں دنیا داروں کو خریدار دیکھا، کہتا ہے بڑے بڑے خریدار دیکھے ہیں لیکن دنیا میں دنیا دار ہی کوئی خریدار بنتا ہے. ارے مصطفیٰ کے محمد کے بازار کی شان ہی نرالی ہے. جہاں پر خریدار خود خدا ہے، وہاں پر خریدار کون ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خریدار ہے اللہ، خریدار ہے. مومنوں کی جانیں بھی خریدتا ہے، مال بھی خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے. اللہ رے کیا رونق بازار محمد، خود معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد. اور غضب کا شعر، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، کوسری ہندو بھی ہے طلبگار محمد. اور یہ کہا کرتا تھا رحمت للعالمین کے حشر میں یہ معنی کھلے کہ خلق ساری شافی روزے جزا کے ساتھ ہے. قیامت کی باتیں کا ہے ہندو، حشر کی باتیں کرتا ہے کہ حضور جو رحمت للعالمین ہی ہیں، حضور کی رحمت کا پتہ کل بروز حشر چلے گا، جہاں پر اپنے بھی سامنے ہوں گے بیگانے بھی سامنے ہوں گے. ہر ایک التجائے کے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں حساب شروع ہو جائے. ہر ایک نبی سے ہوتے ہوئے ٹھوکریں کھا کھا کر کہیں سے کچھ نہ بن پڑے گی. جب حضور کے در پہ آئیں گے حضور نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور ول جاؤ میں نہیں کر سکتا. فرمائیں گے ہوں تک کتھے رہے ہو، آنا لہا میں ہی تے سان، میں ہی تے سان. جنہیں حساب شروع کرانا سی کتھے رہے ہو تسے. گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اور رب کی طرف سے آواز آئے گی جب دیکھیں گے نا پریشانی، یہ سورج، یہ سارا ماحول، تو رب کی طرف سے آواز آئے گی یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے،
تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ تو ہندو ہے کہتا ہے رحمت للعالمین کے معنی حشر میں یہ کھلے، خلق ساری شافی روزے جزا کے ساتھ ہے، لے کے دلو رام کو حضرت جب جنت میں گئے غل ہوا، ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے کہ ہندو جنت میں جانے کے بعد شور پڑ گیا کہ ہندو ہے اور دعوے کرتا ہے جنت میں جانے کے۔ آخری وقت آیا نا دلو رام کا، آخری وقت آیا، بیمار ہے، چارپائی پہ لیٹا ہے، اپنا کروٹ بھی بدل نہیں سکتا، سارے شعراء اس کے ارد گرد اکٹھے ہیں کہ ادب کا آفتاب غروب ہونے لگا ہے، سارے عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اچانک اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ابھی ابھی جو اپنا پاؤں ہی نہیں ہلا سکتا تھا، ہاتھ اس کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا چلو چلو میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، تجھے کیا ہو گیا؟ اچانک ٹھیک ہو گیا؟ کیا بنا؟ کہنے لگا باہر چلے جاؤ، وہ کملی والا آ گیا ہے جس کا ذکر پوری زندگی میں کرتا رہا ہوں، جس کی نعتیں میں نے پڑھی ہیں، جس کے تذکرے میں نے کیے ہیں، جس کا ذکر میری زبان پہ رہا ہے، وہ کملی والا آ گیا ہے، جاؤ مجھے جی بھر کے دیدار کر لینے دو، باہر چلے جاؤ۔ حضور آئے، تمہارے دلو رام کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ ہندو سی نا، انی محبت کرنا ہے، ساری زندگی میرا ذکر کیتا ہی تے میں کیویں اپنے چاہن والے نو جہنم جان دیاں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا چاہن والا جہنم چ جائے، اس واسطے کلمہ پڑھ لے، چاہتا ایسے گل دا تے انتظار سی تسی آؤ گے تے پڑھاؤ گے۔ کلمہ پڑھیا، فوت ہو گئے، لاہور میں ان کی قبر ہے، اور چونکہ ہندو تھے، باہر والوں کو کیا پتا کہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے رسم و رواج کے تحت جلانا چاہا، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، دلو رام کو اوپر رکھ دیا، لیکن تعجب کی بات ہے لکڑیاں جل جل کے کوئلہ بن گئیں، لکڑیاں کوئلے سے پھر سیاہ بن گئیں، اور جنوں سوا کہندے ہو راکھ بن گئی، لیکن عجیب بات تھی دلو رام کا ایک بال بھی نہیں جلا، ایک بال بھی۔ حیران ہو گئے یہ کیا بات، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے کسی کو جلایا ہو اور وہ نہ جلا ہو، یہ کیا بات ہے، جلتا ہی نہیں ہے، جلتا ہی نہیں ہے۔ ارے وہاں آواز آئی ہوگی وہ کیسے جل سکتا ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، یہ دنیا کیا کیا جلائے گی، جو حضور کے ذکر سے جس کی زبان تر رہے۔ ارے وہ یہ ذکر ہے حضور کا جو رب بھی کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں، شجر و حجر بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو حضور کا ذکر اتنا بلند ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا وہم، ہمارا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت نا ان سے اجتہادی لغزش ہوئی، خطا ہوئی، زمین پہ تشریف لے کے آئے، اور جب رب سے دعا مانگی مولا مجھے محمد کا واسطہ میری خطا کو معاف فرما، حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، تو رب نے فرمایا آدم تمہیں کیسے خبر یہ محمد کون ہے، تمہیں کس نے بتایا، ابھی تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا۔ مولا جب تو نے میرے اندر پاکیزہ روح پھونکی تھی، میری آنکھ کھلی تھی، تیرے عرش کے پاؤں میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہو، تو میں نے کہا یہ نام بہت بڑا ہے اس لیے اس نام کا واسطہ دیا۔ فرمایا ہاں ہاں ایسی ہی بات ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا میں تجھے نہ بناتا، میں تجھے نہ بناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہ کوہ طور پر گئے
تورات ملی، واپس پلٹنے لگے، رب کی طرف سے آواز آئی موسیٰ ٹھہر جا، متعلق توحید والا حب محمد، کہ جب تیری جان نکلنے لگے تو توحید پر ہو اور میرے محمد کی محبت میں تمہاری جان نکل رہی ہو۔ اور اس کی مولا یہ محمد کون ہے؟ تو رب نے تعارف کرایا، لولا محمد و امتہ، اگر محمد اور اس کی امت کو نہ بنانا ہوتا تو میں نہ ولا شمسن ولا قمرن ولا سمان ولا اردن ولا ملکن مقربن ولا نبیًا مرسلن ولا ایاکا، اے موسیٰ اگر ان کو نہ بنانا ہوتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ کوئی فرشتہ بناتا، نہ کسی نبی رسول کو بناتا، آج تو بھی میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں نہ کر رہا ہوتا اگر محمد نے نہ آنا ہوتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے نظمیہ شعروں کے اندر کہا، ہو نہ یہ پھول، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا میں ولا ایاکا تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، سارے خطیب سارے محدث بھی حضور کا ذکر کرتے رہے، حضور کا ذکر نہ بلند ہمارے کرنے سے نہیں کیونکہ رب نے خود بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔